حضرت ابراہیم حضرت آدم تو لے کے ساریاں امتاں دے اندر قربانی رہی ہے. فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. لیکن آجری ایت اللہ نے کیا قربانی کرنی ہے لوگاں دے دکھلاوے دے واسطے نہیں, قربانی کرنی ہے بس آنیت نہ نہیں ہے کی کریے محلے چ رہنے ہاں کیڑا منہ بکھاواں گے اور فلانا بھی کر رہا فلانا بھی کر رہا بچے لوگاں دا منہ دیکھن گے لہذا گھر اپنے قربانی کریے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری موت سب اللہ دے واسطے نے. معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر قربانی دی تاریخ بیان کردیا ہویا جناب آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دا تذکرہ قرآن پاک چو کیتا جنہ دے واقعہ چو بہت سارے سانو اسباق ملدے نے اور میں اپنے عنوان دے مطابق او واقعہ بیان کر کے عرض کیتا کہ قربانی آج تو نہیں بلکہ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے چل دی آ رہی. جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قربانی چل دی آ رہی ہے. ہاں یہ بات الگ ہے قربانی دیا صورتاں مختلف ہو گئیاں. بعض ادوار اندر اور جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تو بعد
جانور دی قربانی، جانور نو اللہ دی راہ اندر ذبح کرنا اے رائج ہو گیا، اور اسے مناسبت دے نال جناب ابراہیم علیہ السلام والمنصوب سنت ابراہیمی۔ ہاں اگر کوئی یہ بات کہے اس تو پہلے قربانی نہیں، صرف جناب ابراہیم تو شروع ہوئی، یہ بات مناسب نہیں۔ تو آئیے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جدوں عراق چو ہجرت کر کے شام دے علاقے چ پہنچے، چونکہ عراق اندر نمرودیاں نال سخت ترین مقابلہ رہا، شام آئے سکھ دا ساں آیا، خواہش پیدا ہوئی بڑھاپا آ گیا ہے، اجے تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دعا کر دے نے، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک تے صالح بیٹا عطا کر دے۔ انہاں دی زوجہ محترمہ جناب سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی ہمدرد اور آپ دا مکمل ساتھ دین والی آپ دی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا میرے شوہر دے دل اندر اولاد دی محبت دی بڑی تڑپ ہے، فرماندیاں نے حضرت میں تے بوڑھی ہو گئیاں، آج جڑی مینوں خادمہ ملی ہے مصر دے بادشاہ دی طرفوں، میں تانوں اینوں ہبہ کر دینی اپنی زوجیت دے اندر لے لو، ہو سکتا ہے کہ رب العالمین ادھے چو تانوں اولاد دے دے وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے ہبہ کر دیندیاں نے، ابراہیم علیہ السلام نو رب العالمین نے حضرت حاجرہ دے وچوں اکلوتا بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے جدوں جناب ابراہیم دعا کریا کر دے سن، اساں پھر فبشرناہ بغلام حلیم، اساں جناب ابراہیم نو خوشخبری دے دیتی بردبار تحمل مزاج بچے دی، بردبار تحمل مزاج بچے دی، کہ اسی تانوں بیٹا دیاں گے جڑا بڑائی بردبار تحمل مزاج ہوئے گا۔ آخر رب العالمین نے ایسا بیٹا عطا فرما دیتا ہے، تے جس ویلے بیٹا جے بچپن دے اندر رب العالمین دا آڈر آ جاندا ہے، اے میرے ابراہیم جی اللہ اپنے بیٹے نو تے اپنی بیوی نو میرے کر بیت اللہ دے کول چھوڑ آؤ۔ ہن ان چھوڑ آندے نے، اوتھے پرورش پارے نے، انہاں دی ماں ہاجرہ انہاں دی دیکھ بھال کر دیے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ رب العالمین فرماندے نے جس ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام چلن پھرن دوڑن پج جاندے، یعنی کام کار کرن دے قابل ہو جاندے نے، تے جناب رب العالمین نو طرفوں خواب دے اندر اشارہ مل جاندا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے نو میرے رستے دے اندر قربان کر دیو، اپنے اکلوتے بیٹے نو
میرے رستے دے اندر قربان کر دیو میرے رستے دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دا حکم بجا لاندے نے، آپ تے رہندے نے شام دے اندر، گاہے بگاہے اپنے بیوی بچے نو ملن واسطے آیا کر دے نے، آئے نے۔ ہن ویکھنا ذرا اندازہ لانا، بچہ بھی عقل ہوتا ہے، ملیا بھی بڑھاپے چے، ملیا بھی سینکوانی دا، جے سینکوانی دا بچہ ملیا اور بڑھاپے چ ملیا تے جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تے بہت بڑا امتحان آ جاندہ ہے۔ رب العالمین دی طرفوں آرڈر مل جاندہ ہے، اپنے اکلوتے بیٹے نو میرے رستے دے اندر قربان کر دیو۔ تے آکے اپنے بیٹے دا مشورہ لیندے نے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا۔ اے میرے پیارے بیٹا، میں خواب اندر دیکھ رہا کہ تینوں میں اللہ دے رستے اندر ذبح کر رہا، تے ماذا ترا، تیرا کی خیال ہے؟ تے بردبار بچہ بردبار بولیا، تحمل مزاج بولیا، جلد باز نہیں، جوشیلا نہیں، جلد باز نہیں، جوشیلا نہیں، لڑاکا نہیں، زدل نہیں، بلکہ حلیم۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ بردبار تے تحمل مزاج بچہ بڑے حوصلے نال بولدا ہے، حالانکہ گل چھوٹی جی نہیں، بیٹا میں تیری گردن تے چھری چلا کے تینوں ذبح کر دینا ہے۔ پھر بھی بردباری نال جواب دیتا، فرماندے نے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جو بھی تانوں اللہ دی طرف آرڈر ملیا او دے تے عمل کر گزرو، عمل کر گزرو۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تسی انشاءاللہ منو پاؤ گے تے صبر کرنے والا پاؤ گے، لڑاکا جلد باز یا گل تو نسن والا نہیں پاؤ گے، منو تسی صابر ہی پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام تے انہاں دا بیٹا اسماعیل میدان دی طرف چل پیندے نے، اوتھے پہنچ کے فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو جبین دے بل لٹا لے آئے۔ جبین عام طور تے مشہور ہے، یہ جبین پیشانی نو کیا جاندہ ہے، جبکہ اے ترجمہ اے معنی جبین دا بالکل مناسب نہیں۔ جبینہ انسان دیاں دو ہوندیاں نے، جبینہ دو ہوندیاں نے، جبین کہندے نے پیشانی دی سائیڈ نو، آنے جبینہ، اے جبینہ نے تے آ جڑی پیشانی ہے اے ہوندی ہے جبا، جبا پیشانی ہے، جبین پیشانی نہیں۔ عام طور تے دا ترجمہ پیشانی کر کے تے تصور وچ لیاندا جاندا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو مودڑے منہ لٹا لیا، منہ زمین وال ہویا، جبکہ مانا نہیں، مانا ہے کروٹ دے بل لٹایا، کیونکہ چھری چلان واسطے منہ دے بل نہیں کروٹ تے لٹایا جاندہ ہے، ایتھے رگاں تے چھری چلنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب العالمین فرماندے نے فلما اسلم وتلہ للجبین،
حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دونوں نے اللہ دے حکم نو دلوں بجانو من لیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ حضرت ابراہیم نے جبین دے بل لٹا لیا یعنی ایک کروڑ تے سیڑ تے لٹا لیا تے لٹا کے چھری چلان دا ارادہ کر لیا چھری اجے چلائی نہیں پھاڑ لئیے چلائی نہیں ارادہ کیتا ہے چلان دا روایتہ میں کبھی کئی مرتبہ عرض کیتا ہے اسلام دی تاریخ اندر جینا بھی واقعہ شہرت حاصل کر جائے او دے اندر موضوع من کڑت قصے کہانیاں اور کہایتاں بیان کرنے والے انو بڑے مواقع مل جاندے نے او دے اندر بڑیاں بڑیاں گلاں پڑے کولوں ہی او دے وال منسوخ کر دیندے نے تو آئیے اتھے بھی بڑیاں بڑیاں گلاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھڑی چلائی چھری وال نہیں کٹ رہی غصے نہ پتھر تے ماری چھری دستے چلی گئی وغیرہ وغیرہ اور بھی بڑیاں گلاں نے حضرات جڑی گا سچی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مسند احمد دی روایت ہے حضرت ابراہیم نے چھری پھڑ لئیے اجے چلائی نہیں اجے گردن تے رکھی نہیں چھری پھڑ کے ارادہ کر لیا چلان دا تے اللہ دی ایک آواز غیبی آ جاندی ہے جڑی غیبی آواز آئی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين اے ابراہیم بس کرو تسا اپنا خواب سچا کر دیتا ہے جو اللہ دا حکم آیا سی او دی تسی تعمیل کر چکے ہو حکم دی تعمیل کر چکے ہو ابراہیم علیہ السلام دیکھ دینے کہ بیک سائڈ تو آواز آئی ہے پیچھے مڑ کے دیکھ دینے آواز دین والا تے کوئی نظر نہیں آیا لیکن ایک سنگا والا مینڈا کھڑا ہے آواز آندی ہے اِنَّ خَاضَا آواز کی آندی ہے کہ فرمایا اِنَّ خَاضَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ابراہیم علیہ السلام دی اسماعیل نو اٹھا دیو اے مینڈا او دی جگہ تے لٹا دیو ابراہیم علیہ السلام جی بس آئی میں تہاڈا امتحان لینا سی دیکھو نا جدوں بچے نو لٹا لیا ہے دونوں نیت نال چل پے بچہ ذبح ہونوں تیار ہے باپ ذبح کرنوں تیار ہے چھری ہاتھ اندر ہے ہن فرق رہ کی گیا آواز آ گئی قد صدقت الرؤیا بیٹے نو پکڑ اوپر زمین لٹا لیا جبین دے بل رکھیا عمل کما لیا دعا نے حکم رب دا سینے نال لا لیا اللہ اکبر کیا چاہیے حکم فرمایا مولا جبرائیل نو اے لے جا مینڈا جلدی پہنچ خلیل نو مینڈے نو پھڑو چھڑو اسماعیل نو کیتا قبول اللہ سائیں میرے خلیلہ چھڑی کسر نہ کائیاں زبان دے اتے طاقت پوری تو لائیاں بچے بھی کر کے تیرے ستھری بخائیاں کیتا انکار ذرہ نہیں میری یا مرضی تیرا
بچہ بچا لیا زبا عظیم یودی تھان تے کہا لیا زبا عظیم یودی تھان تے کہا لیا ایسے بھی ہندے بچے جگ نو بخا لیا دل دے گانے کی نیکاں تائیں حضرات ان جڑی بات میں کرنا چاہنا بات توجہ فرما دے رہا جے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اپنے بیٹے نو ذبح کرن تے مکمل تیار نے بیٹا بھی ذبح ہون تے تیار ہے لیکن رب العالمین نے ازمائش بھی لے لئیے بچہ بھی بچا لیا او دی جگہ تے مینڈا بعض نے کہہ دیتا دمبے کئی روایتاں اے بھی مل دیاں نے جیڑا حابیل نے دمبا قربان کیتا سی اللہ پاک نے اوہ جنت چوک لے آئے کئی روایتاں وچ آندا ہے پہاڑی تو آیا ہے وغیرہ وغیرہ کئی روایتاں نے لیکن یہ ساریاں روایتاں بے بنیاد نے اللہ پاک نے مینڈا کلیا سنگاں والا اللہ اکبر جدو مکہ فتح ہویا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جڑے بیت اللہ دے چابی بردار نے جنہ کل بیت اللہ دی چابی ہندی سی ہن سمنن بات آگئی ہے اے بھی ذرا سماعت فرمان دے جایا جے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیت اللہ دے چابی بردار نے حضرت علی تے حضرت عباس میرے پیغمبر دی خدمت دے وے چاندے نے حضرت جی بات دے وے اسی چاہنے ہیں کہ بیت اللہ دی چابی سانو مل جائے بیت اللہ دا انتظام ساڑھے ہاتھ وچ آ جائے نبی پاک نے عثمان بن طلحہ تو چابی لئی حضرت علی تے حضرت عباس میرے نبی دے چچا تے نبی پاک دے داماد دی تمنا کہ بیت اللہ دی چابی سانو مل جائے اے دا انتظام ساڑھے ہاتھ وچ آ جائے لیکن اسمان تو آواز آئی عد الامانات الى اہلہا امانتاں والیاں دی امانتاں دے دیو خاندانی طور تے بیت اللہ دا انتظام عثمان بن طلحہ دے خاندان کو لے انہاں کو لی رہے گا لیکن آج کل کلمہ نبی پاک دا پڑھنا ہے حدیثاں بھی پڑھنیاں حدیثاں بھی سننیاں فلانے بندے بڑے اوکھے ہو کے مسجد بنا لئیے ہن بن گئی ہے آمدنی شروع ہو گئی ہے لہذا ان کوشش کرو قبضہ کرن دی ایک ایڈی شریعت ہے بھائی اتھے تے قرآن آ گیا ہے اللہ نے اپنے نبی نو کیا جنہ کو انتظام ہے جڑے پہلے چلاندے آ رہے نے انہاں نو دیو حالانکہ خاص نبی دے چاچے دیئے خاص نبی دے داماد دیئے حسنین دے باپ دیئے فاطمہ دے شوہر دیئے کہ بیت اللہ دا انتظام مسجد حرام دا سانو ملے اسمان والے نے کیا جڑے چلا رہے نے وہی چلان گے اتھے تے بھائی گالی ہے وے جنہی دے تک لگ رہے نے پانچ دوڑے کوئی نیڑے نہیں ہوندہ ذرا مسجد بن گئی ٹیپ ٹاپ ہو گئی پھر روزانہ بھی بیستے چودھری جاگ دے نے میں کئیاں مسجداں وچ حالات ویکھے نے کئیاں چ ایسے لوگ پاویں او نیک نیتی تے قبضہ کرن شریعت دے مطابق وہ ظالم نے اور اجر نہیں جڑے قبضہ گروپ دا ذہن رکھن ہاں ایک بندہ انتظام نہیں چلا سکتا بھیا میں تواڈے سپرد کرنا انتظام چلا بڑی اچھی بات ہے لے لو اللہ اکبر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی بات کر لگا نبی پاک نے عثمان بن طلحہ نو بلایا فرمایا انی کنت رأیت قرنی القبش ہین دخلت البیت
بیت فنسیت ان آمرک ان تخمرہما فخمرہما فإنہ لا ينبغی ان یکون فی البیت شیء یشغل المصلی۔ فرمایا جدو میں فتح مکہ دے موقع تے بیت اللہ وے داخل ہویا ماں، ایتھے میں ویکھے سن دو سنگ لٹکے ہوئے نے، میں چاہنا سا تینوں کما کے سنگاں تے کپڑا پا کے ٹک دے، لیکن میں بھول گیا، ہن میں تینوں سپیشل پھر دوبارہ بلایا ہے، انہاں سنگاں تے کپڑا پا کے ٹک دے، کیونکہ چاروں طرف دے ول منہ کر کے نمازی نماز پڑھ دے نے۔ میں چاہنا کہ نمازی دے اگے کوئی چیز ایسی نہ ہووے جڑے نمازی نو دھیانے لا دے وے، نمازی نو دھیانے لا دے وے۔ اسے واسطے مسجداں دے اندر جڑا کئی بڑے شوق نال محراب دی چنگی نقش و نگاری، کچھ ادھر نام کچھ ادھر نام، نبی پاک فرماندے نے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہوے جڑی نمازی نو دھیانے لائے، اسی لکھاں روپیے لا دینے ہاں اس کام تے، جڑا نمازی نماز پڑھے تے نال نام بھی پڑھدا رہے، ادھر اللہ دے نام ادھر نبی دے نام، دھیان نماز چوں نکل جائے۔ لکھاں روپے لا رہے ہیں، کوئی سامنے سینریاں لا رہے ہیں، کوئی فلیکساں لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر نماز پہ پڑھ دینے، سامنے نقش و نگاری والا کپڑا لٹکیا ہویا ہے، آپ نے نماز مکمل کی تھی، کپڑے نو ہاتھ پایا تے نبی پاک نے کھچ کے اتار دیتا، فرمایا عائشہ تیرے اس کپڑے نے میں نماز وے دھیانے لائی رکھے ہے، مصروف مشغول رکھے ہے۔ بھائی مسئلہ ہے، اے مسند احمد دی روایت ہے، او بخاری دی ہے، نمازی دے سامنے پاویں کار اندر ہے پاویں مسجد دے اندر ہے، جتھے بھی کو نماز دی جگہ بنائی جاندی ہے او دے سامنے کو ایسیاں چیزاں نہ ہون جدنا نمازی دھیانے لگ جاوے، خیال ادھر چلا جاوے، نماز والو خیال ہٹ جاوے، کیونکہ نماز دا اہم رکن، نماز دے واسطے اہم ہدایت ہے کہ نمازاں دے اندر دھیان رکھ کے پورے خشوع خضوع نال نمازاں پڑھنیاں نے۔ ہن جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا ماں، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے فخمرہما، انہاں دوہاں سنگاں نو ٹنگ ٹک دے جڑے بیت اللہ نہ ٹنگے نے۔ ہاں کئی لوگاں دا خیال ہے کہ اے اسے مینڈے دے سنگ نے جڑا حضرت ابراہیم نے قربان کیتا۔ تھوڑی جی مناسبت مل دی ہے، اس مناسبت تو سمجھ ہوندی ہے، دمبا نہیں سنگا والا مینڈا سی۔ حضرات ان بات نو تھوڑا جا اگے میں چلاندا جاواں، ایتے میں عرض کر دیتا ہے حضرت ابراہیم دے زمانے دے اندر قربانی دی گل ہوئی ہے، ہن میں حضرت موسیٰ پیغمبر دے زمانے دی قربانی بیان کراں۔ یہودیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے انہاں دا قول بھی نقل کر دیتا ہے، رب العالمین فرماندے نے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین
فرمایا یہودیاں نے گل کہی ہے، یہودیاں نے اے بات کہی ہے کہ اللہ پاک نے ساڈے تو عہد لے آئے تساں کسے نبی تے اس وقت تک ایمان نہیں لے ہونا جب تک وہ قربانی کرے اسمان تو اگ آوے تے قربانی کھا جائے۔ یعنی یہ مطلب ہے نا قربانی دا ذکر کر کے ثابت کیتا ہے موسیٰ نبی دی قوم اندر بھی قربانی ہے سی۔ ہو رہی اگلی بات یہ گل کہ اللہ نے عہد لیا ہے تسی اتنی دیر ایمان نہیں لے آنا جب تک کوئی ایسی قربانی نہ کرے۔ اجا عہد علی گل ہے یہ انہاں جھوٹ بولے ہے، انہوں نے بات اپنے طرفوں اللہ پاک وال منسوب کر دیتی ہے، اپنے طرفوں اللہ پاک وال گلو نہ منسوب کر دیتی ہے، حالانکہ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے فرمایا سونے پیغمبر تسی انہاں نو کہہ دیو قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، فرمایا اگر سونے پیغمبر تسی انہوں فرما دیو کہ میرے تو پہلا بڑے رسول آئے نے موجزے لے کے آئے نے نشانیاں لے کے آئے نے موجزے لے کے آئے نے ایک بھی موجزہ لے کے آئے نے جیڑا تسی بیان پہ کر دیو کہ قربانی نو آکھا جائے گی، اے بھی موجزہ لے کے کئی نبی آئے نے، ہر نبی نو موجزہ نہیں ملیا لیکن بنی اسرائیل دے کئیاں نبیاں نو موجزہ ملیا جدوں قربانی کو کر دے امت دے لوکی اسمان تو آگاں دی جدی قربانی اللہ نو منظور ہوندی او دی قربانی آگ کھا جاندی، جدی اللہ نو پسند نہ آندی او دی قربانی آگ نہ کھاندی۔ فرمایا اور بھی موجزے لے کے آئے نے، فرمایا پھر سنو تسی پھر فرمایا فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جیڑا موجزہ تسی کہندے ہو وہی موجزہ لے کے اور بھی موجزے لے کے نبی تواڈے کول آئے تساں پھر انہاں نو قتل کیوں کیتا؟ نبیاں نو قتل کر دے سن، اے ایڈی ظالم قوم سی اسرائیل، انبیاء نو قتل کیتا نہ حق۔ اللہ اکبر، انبیاء علیہ السلام نو اینا اسرائیلیاں نے قتل کیتا شہید کر دیتا ہے۔ ہن جڑی بات میں کرنا چاہنا ہاں کہ قرآن پاک دے وچوں ثابت ہو گیا حضرت موسیٰ پیغمبر دے زمانے دے اندر بھی قربانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے میں بھی قربانی ہے، انجیل متی دے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواری نو کہندے نے تیری قربانی قربان گاہ دی اندر ہوئے تو قربانی کر لگا ہے، تینوں پتا چل جاوے فلانا میرا پرا ناراض ہے، قربانی اوتھے چھڑ پہلو جا کے نو راضی کر۔ عیسیٰ علیہ السلام دی امت اندر بھی قربانی رہی۔ میں اس وقت دی امت دی بات کر رہا جس وقت تو مسلم سن، پتہ چلیا کہ جڑی گل اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان کی دیئے، اللہ پاک نے ہر امت دے اندر قربانی دا طریقہ رائج کر دیتا ہے، ہر امت دے اندر اللہ پاک نے قربانی دا طریقہ رائج کر دیتا ہے۔ ایہو طریقہ آ گیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی امت دے اندر ایک قربانی دا طریقہ آ گیا، قربانی دا طریقہ آیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے من وجد ساعتاً فلم یزخ فلا یقربن مصلانا، نبی پاک علیہ السلام نے اس قربانی دی اپنی امت نو اینی تاکید کی ہے، فرمایا سنو جس بندے نو قربانی دی طاقت توفیق ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کردا ساڈی عید گاہ وچ نہ آوے، عید پڑھن نہ آوے، جڑا توفیق ہوندیاں بھی قربانی نہیں کردا ساڈی عید گاہ چ نہ آئے۔ اللہ اکبر،
اینی تاکید اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے کی دیئے. ان توفیق انہوں کے اندر ذرا بات تے غور کر دے جایا جے, توفیق دے بارے سن لے آجے کہ تانوں توفیق کے تسی سمجھ دیو میرے خرچے باقی پورے کر کے اینے پیسے جمع ہو گئے, اینے آدھی میں قربانی لے سکنا. چھوٹا جانور لے لو, بڑا نہیں خریدیا جاندہ, چھوٹا کو سستا لے لو, چھوٹا نہیں خریدیا جاندہ, بڑے چیزاں پا لو لیکن قربانی کرو. اگر ایک بندے دے کل موجودہ رقم نہیں لیکن اس بندے نو امید ہے کہ میری آمدنی انی ہے, اس وقت ہے میرے کل پیسے نہیں لیکن میں ادھار چک کے قربانی دے لواں گا, بعد میں کردہ اتار لانگا, انہوں چاہیے ادھار چک کے بھی قربانی کرے. دلیل کی سن نبی داؤد, سن نبی داؤد دے اندر موجود ہے اللہ پاک دی سونے محبوب پیغمبر دے جڑے سیکٹری, پرسنل سیکٹری کہہ لو, خزانچی کہہ لو, حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے جدو مال آنا کتوں باہروں انہاں نے سنبھالنا, جتھے جتھے آپ دا آرڈر ہونا خرچ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہندہ کول کو پیسہ نہیں, ضرورت مند کو آ گیا ہے تے میرے پیغمبر بلال نو کہندے بلال کسے جگہ تو کردہ چکے لے آ دیندے, میرے پیغمبر کردہ چکے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیندے آپ دے حکم نال. پھر جدوں کتے مال آندہ پھر نبی علیہ السلام او قرضہ اتار دیندے. ایک دن ایسا بھی ہویا, ایک بندہ خود آیا یہودی, بلال میں سنیا تواڈے نبی پاک نو قرضے دی لوڑ پیندی رہندی ہے تے جے کتے ضرورت پوے تے میرے تو لے لے آجے. ٹھیک ہے جی, وقت تے دے دے آجے. قرضہ لے لیا. یہ بھی ابو داؤد دی روایت ہے. حضرت بلال نے قرضہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے لے لیا ہے. وعدے دیا جے 2-3 دن باقی نے, یہ بندہ آ گیا کیونکہ دی نیت نہیں اچھی قرضہ دین والے دی. بلال نے دیکھیا, کہنے لگا او کالیا, تو حضرت بلال نے بھی اگو جب ہاں ہاں کی گل ہے, انہوں نے اگو بھی یہ بات کہی. اور پتہ ہی 2 دن رہ گئے نے تیرے وعدے چ, تسی لوگ وعدے دے پکے نہیں, لین دا بڑا چاجے دین واری تسی نسدے ہو. اس قسم دیا گلاں کرن لگ پیا. حضرت بلال پریشان ہو گئے. جدن صبح دے ٹائم بعد آئے حضرت بلال نے ویکھیا اجے تک کو کتوں مال نہیں آیا, قرضہ ادا کرن دی گنجائش نہیں. اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی خدمت اندر عرض کر دینے, حضرت جی بندہ بڑا بدتمیز ہے جدے تو قرضہ لے آئے, اجازت دے وہ میں فلانی بستی میں چلا جانا, اتھے تواڈے صحابی نے تے جدن کو مال آئے گا میں نے سنیا کر لیا جے میں آ جاؤں گا دا قرضہ دے دیاں گے. کوئی غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ وچوں اخذ کریا کر. کسی نے بندہ مقروض ہوئے نا, بجائے جھوٹے وعدے کرن دے سیڑتے ہو جو. تسی مجبور ہو پیسہ دینا ہے, قرضہ دینا ہے. اگر انہوں سنیا کر سکتے ہو سنیا کر دیو بھائی میں اینیا دینا واسطے کسی ضرورت نو سیڑتے ہیں, اس تو بعد انشاءاللہ میں تنہ رابطہ کراں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان تیار کر لیا, نکلن لگ گیا. ادھر میرے پیغمبر دا پیغام آ جاندا ہے. حضرت دا پیغام آیا بلال تانوں نبی پاک یاد پہ کر دینے. بلال آئے. تساں فدق نام سنیا, فدق اج دا جھگڑا لے تشیع بیان کر دینے, ایک بناوٹی جھگڑا بنا کے
فدق جڑا نا مدینہ شریف تو جائیے نا خیبر نو تے خیبر دی سرحد تے اے علاقہ سی، اس علاقے دا نام سی فدق. اتھوں دے باغات زمیناں وہ ساریاں باغ فدق دے نام تے معروف ہوئیاں. اتھوں دا سردار یوشع بن نون ہے وے یہودی. اس بندے نے 2 اون پڑھ کے مال دے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی خدمت دے اندر کلے نے. میرے پیغمبر نے فرمایا بلال مال آ گیا جنہ دا قرضہ دینا ہی دے دے. اور ثابت کی ہویا ہے اللہ پاک دی سونے پیغمبر اللہ دے رستے اندر قرضہ چک کے بھی خرچ کریا کر دے سن، لیکن آپ نو یقین ہوندا سی میری آمدنی حساب دیے اللہ پاک نے کسے نہ کسے جگہ تو روزی پہ دینی ہے. لہذا جڑے بندے نو امید ہے یقین ہے کہ میری آمدنی اتنی ہے میں مہینے 2 مہینیاں میں قرضہ اتار لاں گا، وہ قرضہ چک کے بھی قربانی کر سکتا ہے. ہاں جنہوں امید ہے میری آمدنی اتنی نہیں، اگر میں جانور ادھار لے لیا میں ادا نہیں کر سکاں گا، وہ بندہ قرضہ چک کے قربانی نہ کرے. کیونکہ حدیث دے لفظ نے من واجدہ ساعتن، جڑا قربانی دی طاقت رکھے تے جڑا طاقت ہی نہیں رکھدا وہ مجبور ہے، وہ جان بوجھ کے قربانی دی کوتاہی نہیں کر رہا. اس واسطے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی بڑی تاکید فرمائی ہے. فرمایا من وجد ساعتن فلم یزخ فلا یقربن مصلانا. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ قربانی دی طاقت رکھدا ہے پھر قربانی نہیں کردا وہ ساڈی عیدگاہ دے اندر نہ آئے. ایسیاں روایتاں نو سامنے رکھ کے کئی اہل علم نے فتویٰ لایا قربانی فرض ہے، قربانی فرض ہے، لیکن ارکان اسلام میں شامل نہیں. ارکان اسلام تے اگر ایک رکن بھی چھوڑیے تے بندہ کفر دے درجے نو پہنچدا ہے. ایدہ انکار عملی قربانی دا کفر تک تے نہیں پہنچائے گا لیکن گناہگار ضرور بنائے گا. جس طرح ایک بندے نو کو بندہ السلام علیکم کہندا ہے او دا جواب نہیں دیندا کیونکہ جواب دینا فرض ہے، لیکن جواب نہ دین دے نال بندہ کفر تے نہیں پہنچے گا لیکن گناہگار تے ہوے گا. انہیں فرض دا عملی انکار کر دیتا ہے. اسی طرح قربانی بھی ہے. اللہ پاک دی سونے پیغمبر دے زمانے مبارک دے اندر حضرت ابو بردہ بن یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے عید دی نماز پڑھن تو پہلے اپنی بکری قربان کر دیتی ہے. بکری اج کل کو بکری دے لے نا لوگ دا مذاق اڑاندے نے، سارے بکرے دین دے نے سستی ویکھ لیاندی ہے. تے صحابہ کرام دیاں بہتیاں بکریاں دا ذکر ملدا ہے، زیادہ بکریاں دا ذکر ملدا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام دے پروانے نے بکری ذبح کر دیتی ہے. عید دی نماز پڑھن تو پہلے انہاں دی نیت کی ہے. دوسری روایت پہ چاہتا کہ نیت انہاں دی بڑی اچھی ہے کہ انہاں دے ہمسائے غریب نے، انہاں دے دل انہاں دی نیت بڑی اچھی ہے. کہندے نے کیوں نہ ہوے قربانی دا دن تے آ گیا ہے، میں قربانی دا جانور ذبح کراں، سب تو پہلے اپنے غریب ہمسایاں نو میں گوشت کھلاواں. نیت اچھی ہے. ذرا مسئلے تے غور کرے آجے. نیت اچھی ہے، صحابی دی نیت بہت اچھی ہے، پر نبی پاک دا طریقہ نہیں، عمل قبول ہی نہیں ہویا. جانور ذبح کر دیتا ہے. ذبح جانور کر کے آپ بھی کھاتے تے ہمسایاں نو کھلایا ہے. نماز پڑھنے واسطے آگے نے. دوسرا مسئلہ اے بھی ثابت ہویا عید الفطر نو نبی پاک عید پڑھن جاندے تاں کھجوراں کھا کے جاندے، لیکن عید الاضحیٰ پڑھن واسطے جاندے بغیر کھان پین تو جاندے. یہ دا مطلب یہ نہیں جویں کئیاں نے کہتا ہے
جی عید الاضحیٰ والے دن روزہ رکھی دا تے روزہ قربانی دے گوشت نہ کھولی دا، بھائیو عید والے دن روزہ جائز ہی نہیں، انہوں نہ روزہ کیا کرو، بس کہو کہ سنت طریقہ ہے کہ بغیر کچھ کھان پین دے جاؤ، لیکن جے کو کھا پی لے، کئی شوگر دے مریض نے نہیں برداشت کر سکتے، جے کو کھا پی لوے تے جائز ہے، گناہ نہیں، نہ کھانا سنت ہے، گل نو پھر سمجھو میں کی کہہ رہا، بغیر کھان پین تو عید الاضحیٰ پڑھن جانا سنت ہے، لیکن جے کسی مجبوری نہ کھا لیا ہے تے جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ بھی گوشت کھادا تے کھلایا ہے، کھان تے کھلان تو بعد عید دی نماز پڑھن جاندے نے، میرے پیغمبر نو خبر مل جاندی ہے فلانے نے عید دی نماز تو پہلے قربانی دا جانور ذبح کر دیتا ہے، میرے پیغمبر نے عید دے خطبے دے اندر ارشاد فرمایا ساڈا سب تو پہلا کم کیے نماز عید دی پڑھاں گے، پھر قربانیاں کران گے، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جنہیں قربانی دا جانور عید دی نماز تو پہلے قربان کیتا ہے او دی قربانی نہیں دوبارہ قربانی کرے، فلیعد امر دا سیگا ہے، حکم آیا ہے، امر دا سیگا ہے، حکم آیا ہے، کئی لوگوں نے تقسیم نہ اپنے کولو بنا لئیے کئی چیزاں دی، غسل دے 4 فرض نے، وضو دے 4 فرض نے، اچھا بھائی باقی نہیں فرض نہیں، کیوں بھائی جیڑی گل قرآن کہے اللہ کہے او فرض ہے، جیڑی گل نبی کہے او سنت ہے، عجیب فلسفہ ہے بھائی، اوے بھائیو اصطلاح نبی پاک نے دیتی ہے نہیں، قرآن نے دیتی ہے نہیں، صحابہ دیتی ہے نہیں، تے تانوں کی اختیار اختلام اپنے کولو بڑھاؤ، وضو دے 4 فرض نے، ہاتھ دھونے، منہ دھونا، بازو دھونے، اپنا پیر دھونے، جی 4 فرض نے، باجی 4 فرض ہو گئے، اچھا کلی فرض نہیں، اللہ دے بندیو گل نو سمجھن دی کوشش کرو، تساں نبی پاک نو کی سمجھیا ہے، تواڈے تے وحی آئی ہے، دین دی اصطلاحات بنا رہے ہو، پیغمبر تے وحی آئی ہے، تواڈے تے نہیں آئی، اللہ اکبر، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دین، اللہ دے نبی کو حکم دین، انہاں دے حکم دے اندر تاکید ثابت ہوئے، تخفیف ثابت نہ ہوئے، او حکم نبی دا بھی فرض ہوندا ہے، پورا قرآن پڑھ کے دسو کتھے لکھیا کہ گدھا حرام ہے، پورے قرآن چو کوئی ایک لفظ وکھاؤ گدھا حرام ہے، حدیث نے کیا گدھا حرام ہے، دسو نبی دا حکم فرض ہے کہ نہیں، ایک نہیں بڑیاں مثالاں، دیکھو نا نبی پاک نے فرمایا مغرب دی جماعت تو پہلے اذان تو بعد 2 رکعتاں پڑھو، 2 رکعتاں پڑھو، 2 رکعتاں پڑھو، 3 دفعہ حکم کیا، پھر فرمایا جدا دل کردہ پڑھے، جدا دل کردہ پڑھے، تخفیف آ گئی، اگر تخفیف نہ دی تو نبی پاک دا حکم فرض ہی، پھر فرضاں تو پہلے بھی 2 رکعتاں فرض ہیں، یہ تقسیم عجیب لوگاں بناتی ہے، اللہ دا حکم فرض ہے، نبی دا حکم، میں تو اللہ دے حکم کئی ثابت کر دینا فرض نہیں، اللہ نے خود تخفیف دیتی ہے، مثلا اللہ پاک فرما دینے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جدو تسی جمعہ دی نماز پڑھ لو، جمعہ دی نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہن مسیتے نہ بو، فَانْتَشِرُوا منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، اللہ دی زمین تے جا کے رزق تلاش کرو،
ہن اللہ دا حکم جے فم تاشرو امر دا سیگا جے لفظ قرآن دا ہے حکم ہے چلے جاؤ لیکن یہ تخفیف آ گئی نبی پاک تے صحابہ تو ثابت ہوئی کئی مرتبہ کئی صحابہ دور دے جمعہ پڑھ کے اتھے رک دے اثر پڑھ کے جان دے تخفیف ثابت ہو گئی ہن اللہ دا حکم جے فرض نہیں نفل حکم اللہ دا ہن فیصلہ کیے ذرا اصول یاد رکھو حکم اللہ دا ہوئے حکم نبی پاک دا ہوئے جدے تے تاکید ثابت ہے تخفیف نہیں کسے صورت او حکم اللہ دا بھی فرض ہے او حکم نبی دا بھی فرض ہے نہیں تو میں نے دسو کلی تو بغیر وضو ہو جائے گا 4 فرض جو نے کلی کی ہے پیارے ہو اصطلاحات اپنے کولو نہ بڑھاؤ اسی طرح ہوں اے گل لگی رہے ہوں اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنہیں عید دی نماز تو پہلے قربانی دا جانور ذبح کر دیتا ہے فرمایا فالیو عید امر دا سیگا حکم آ گیا فرمانو چاہیے دوبارہ قربانی کرے دوبارہ قربانی اج کل دی اصطلاحات عجیب نے عجیب اصطلاحات باقاعدہ کتاب اندر فتوے موجود نے جے کسی غریب دا قربانی دا جانور گم ہو گیا ہے او دیتے فرض دوبارہ قربانی کرے جے امیر دا گم ہو گیا ہے او دیتے فرض نہیں کیسی اصطلاح ہے کتب اندر فتوے موجود نے فتوے کیوں جی غریب نو جو پتہ سی میرے تے فرض نہیں تو انہیں کم کیتا کیوں ہے لو اسدا ملن ڈئی قرآن کی کہندا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کسے دی جان تے او دی طاقت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا لہذا جڑے بندے نے عید دی نماز پڑھن تو پہلے قربانی کیتی ہے انہیں سنت دی خلاف ورزی کیتی ہے میرے پیغمبر اس ویلے حکم نہ دیندے اس ویلے اگر چپ رہندے تخفیف ثابت ہو جانی سی کئیاں لوکاں نے کہنا سی عید دی نماز تو پہلے ہاں جی قربانی نبی پاک نے کیا نہیں کرنی لیکن فلانے صحابی نے کر لئی آپ نے انہوں دوبارہ کرن دا حکم نہیں دیتا اس واسطے آپ نے دوبارہ آرڈر دیتا تاکہ ایندہ قیامت تک کو بندہ مسئلہ نہ بڑھائے کہ عید دی نماز تو پہلے بھی قربانی جائز ہے اے مسئلہ نہ کو بنا لے ابو بردہ بن یاروں حکم پہنچیا حضور میں انہوں مسئلے دا پتہ نہیں سی حضور میں انہوں مسئلے دا پتہ نہیں سی تے میں قربانی دا جانور بکری جڑی ہے عید دی نماز تو پہلے کر چکیاں ذبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تیری یہ قربانی نہیں بلکہ وہ ایک عام بکری دا گوشت عام بکری اسے حدیث دے وچوں اہل علم نے استدلال کیتا مسئلہ عید دی نماز تو پہلے چونکہ قربانی دا محل نہیں قربانی دا محل قربانی دا موقع عید دی نماز تو بعد ہے اگر عید دی نماز تو پہلے جانور تساں کل خریدیا پرسوں خریدیا ہے خریدن تو بعد عید دی نماز تو پہلے اگر عیب دار ہو گیا ہے جانور قربانی نہیں لگے گا کیونکہ وہ عام جانور ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا تو عید دی نماز تو پہلے بکری ذبح کر لئیے وہ تیری بکری دا گوشت عام بکری دا گوشت ہے انہوں نبی پاک نے قربانی دی بکری نہیں کیا کئیاں لوگاں دے قربانی دے جانور
عید تو ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 6 دن پہلے ذبح ہو جاندے نے، کسے وجہ تو کو معاملہ بنیا تے ذبح ہو گیا۔ لوکاں دے اندر اے مسئلہ مشہور ہو گیا جی او صدقہ کرو، کھا نہیں سکدے، ویچ نہیں سکدے۔ او بھائی ویچ بھی سکدے ہو، کھا بھی سکدے ہو، کیونکہ عید دی نماز تو پہلے جڑا جانور ذبح ہو گیا، اپنی مرضی نے تھی صدقہ کر دیو، گل وکھری ہے، لیکن شریعت تانوں پابند نہیں کر دی۔ اگر ویچ کے پیسے او نے کچھ اور پا کے جانور خریدنے، خرید سکتے ہو۔ جانور تسا لین دا عیبدار ہو گیا یا دوندا نہیں لگا، ویچ کے بدلنا ہوئے بدل سکتے ہو، کیونکہ ایسے حدیث تو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اسے تو حضرات جڑی میں بات کرنا چاہنا، ذرا بات تے توجہ فرما دے جایا جے۔ میں تے تاریخ قربانی دی عرض کر دیتی ہے کہ قربانی جڑی ہے صرف اس امت دے اندر نہیں ہے، حضرت ابراہیم، حضرت آدم تو لے کے ساریاں امتاں دے اندر قربانی رہی ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لیکن آجری ایت اللہ نے کیا قربانی کرنی ہے، لوگوں دے دکھلاوے دے واسطے نہیں قربانی کرنی ہے، بس آنیت نہ نہیں ہے کی کریے محلے چرنے کیڑا منہ بکھاواں گے، اور فلانا بھی کر رہا، فلانا بھی کر رہا، بچے لوگوں دا منہ دیکھن گے، لہذا گھر اپنے قربانی کریے اس نیت تے نہیں، دوجی تیجی نیت تے نہیں۔ نیت کیڑی ہے کہ جس طرح نماز عبادت ہے، اور عبادتاں نے، قربانی بھی مالی عبادت ہے، میں عبادت کرن لگا تاکہ اللہ میری عبادت قبول کر کے میری نجات دا ذریعہ بنا دے وے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو تمام عبادات اپنے واسطے خالص کرن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔